اعمال کی کتاب 13واں باب اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے، غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ آمین۔ یہاں ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہی ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان انسان کی اپنی کوشش یا مرضی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ایمان خدا کی بخشش ہے۔ بائبل میں کئی جگہ پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان خود انسان کی طرف سے نہیں آتا، بلکہ خدا ہی اسے عطا کرتا ہے۔ پولس رسول افسیوں 2 باب اس کی 8ویں 9ویں آیات میں لکھتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آمین۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان بھی خدا کی بخشش ہے، اور کوئی انسان اپنے نیک کاموں یا ذاتی کوشش سے ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے یوحنا 6 باب اس کی 44ویں آیت میں کہا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ آمین۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ خدا خود لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور بغیر خدا کے فضل کے کوئی بھی خود سے ایمان نہیں لا سکتا۔ پولس رسول رومیو 8 باب اس کی 29 اور 30ویں آیات میں بھی لکھتے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، یعنی یسوع مسیح کی صفات میں شریک ہوں۔ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ جن کو خدا نے پہلے سے جانا، مقرر کیا، انہی کو بلایا اور راست باز بھی ٹھہرایا، اور انہی کو جلال بھی بخشا، یعنی خدا نے انہیں الہی صفات کا حصہ عطا کیا، اور وہی نجات پائیں گے۔ متی 22 باب اس کی 14ویں آیت میں بھی کہا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ عزیزو، سب کو خوشخبری کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن صرف وہی چنے جاتے ہیں جو خدا کے فضل سے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایمان انسان کی اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ ہر انسان نجات نہیں پائے گا، بلکہ صرف وہی جنہیں خدا نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا کا انسان کو جاننا، مقرر کرنا، اپنے پاس بلانا، بیٹے کے ہم شکل بنانا، راست باز ٹھہرانا، ان کو جلال بخشنا، مکمل طور پر اس کے فضل پر منحصر ہے، نہ کہ کسی انسانی عمل پر۔ آمین۔